السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو ایک اور دن ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ کے فضل سے جس نے ہم پہ کرم کیا اور توفیق دیا کہ چلو بتا دیں اللہ کے راستے پہ لے اپنے آپ کو بھی اور اوروں کو بھی پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہو رہا ہے، لیکن بس یہ اللہ کی کمال ہے بھائی۔ اللہ کا جب اللہ کرتا ہے نا تو وہ ایسے ہی کرتا ہے، ان ایکسپیکٹیبل ایز یوزول میں نے بولتا ہوں۔ تو سر ایکچولی میں ایک آیت سیم سورہ کاف میں چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ سیریز ہی فی الحال چل رہی ہے، تو اسی میں یہ ہے آیت نمبر 47 سے 48 تک۔ ایکچولی یہ آیت جو ہے نا، اس سے پہلے کچھ باتیں ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا سرسری سے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی، لیکن پہلے میں آپ کو جو ہے نا یہ 47 to 48 آیت بتاتا ہوں کہ یہ میں نے لکھی کیوں تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ تو سر سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ اس میں مفہوم ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لے آئے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آ گئے، لیکن تم نے تو یہ خیال رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی قیامت کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے۔ یار کیا بات ہے، مطلب اس میں اللہ ایک دو ٹوک باتیں کرتا ہے، لیکن ایکچولی پہلے میں آپ کو اس مفہوم سے پہلے، اس ترجمے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی اس سے پہلے اللہ کچھ اپنی اس دنیا کے بارے میں فرما رہا تھا کہ دنیا کی مثال بارش کی طرح ہے، یہ آتی ہے اس طرح ہو جاتا ہے، ایکچولی سمتھنگ لائک دیٹ۔ اور پھر بولتا ہے یہ بھی ہے، ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ وہ بولتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال و اولاد ہے نا، یہ دس از ٹیمپرری، یہ فائدہ نہیں ہے، یہ سب دکھلاوا ہے بس، اور دنیا کا ایک ساز و سامان ایک قسم کا، only for the worldly things like you can say like that۔ تو ایکچولی اس کا جو یہ آیت میں نے لکھی ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ ایکچولی اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ جو اس آیت میں جو میں نے بھی آپ کو سنا ہے، اس کا جو مفہوم ترجمہ ہے نا، اس میں میرے لیے ایک بڑی زبردست قسم کی پاور تھی، میرے لیے لائف لیسن تھا۔ وہ مجھے اس طرح ٹوکا گیا نا کہ وہ کہتے ہیں نا سڈنلی اللہ کا جھلک آ گیا سامنے کہ یار جب میں لائف میں یہ چیزیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں نا، جب آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ دنیا کیا ہے، یار کیا ہے اس کا مقصد، مطلب کیا ہے اس کا ویلیو، کیا ہے اس کی ورتھ کیا ہے، واٹ از ورتھ اٹ، ورتھ کیا ہے اس کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ جو اللہ فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس میں جو مصنوعی تھنگز ہے اس کے بارے میں، اور اس سے بڑھ کے جو ہے نا اللہ جب بار بار کہتا ہے کہ بھئی آخرت اور موت یہ ایک برحق بھی ہے، یہ تو ہے، ہم سب کو پتہ ہے، مجھے تو اس طرف جانا ہی نہیں ہے، لیکن یہ چیز جو ہے نا یہ ہم یاد کیسے رکھیں، یہ ایکچولی جو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا نا، میں اس کو یاد میں سنتا تھا، میں کوشش بھی کرتا تھا، میں قرآن کو دوبارہ سنتا تھا، پھر لوگوں کے پاس جاتا تھا، اسپیشلی میں بولا ڈاکٹر اسرار احمد کا جو اسپیشلی ایکچولی اس کا جو کمال یہ تھا نا، وہ صرف اسے یہ تھا کہ وہ صرف قرآن سے جوڑتے تھے بندے کو، وہ تیار جا تو خود اپنے ریسرچ تو کرنا۔ تو ایکچولی وہ جب میں اپنی لائف میں کوشش کرتا کہ بھئی مجھے یہ چیزیں یاد کیسے رہیں، کیونکہ اللہ بار بار قیامت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تجھے میرے سامنے لاؤں گا، میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، تو اس دن کیا کرے گا میری جان؟ تو یہی سوچ رہا ہے، میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ بھئی نہ میں نے مرنا ہے، نہیں میں نے جو کمایا ہے یہ نہیں کبھی جانا ہے، جو میرے پاس ابھی پاور آ گئی، جو میرے پاس ابھی انفارمیشن آ گئی، جس جوانی کی ایج میں، مطلب جس پاور کی ایج میں ابھی میں ہوں، جس کے وہ کہتے ہیں نالج کا جو پہاڑ میں بن گیا ہوں، میں تو ختم ہونے کا نام نہیں لینا چاہتا، نو نیور، میں مرنا نہیں چاہتا بھائی، میں مرنا نہیں چاہتا۔ کیا بات کرتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اللہ کی قرآن میں یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ وہ تو مجھے سمجھا رہا تھا، وہ جو مجھے گرو کر رہا تھا، وہ تو مجھے دنیا کے عجائبات، دنیا کے خزانے میرے اوپر کھول رہا تھا، میری نالج، میری انفارمیشن، میری ویلتھ، میری ہیلتھ، ہر چیز کو گرو کر رہا تھا۔ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ بھئی نہیں یہ سب کچھ چھوڑ کے جانے، تو ڈائریکٹ میرے سامنے آنے ننگا ہو کے، مطلب یہ سب کچھ چھوڑ کے بھی جانا ہے بھائی، یہ نہیں کچھ لے کے بھی آپ کے ساتھ۔ اگر رہ گئی اعمالوں کی بات، تو بھئی جب میں مرنا نہیں اس لیے نہیں چاہتا کہ بھئی میرے اعمال دیکھو، تو وہ تو اللہ ماشاء اللہ تباہی ہے، اس پہ تو جنت
دور کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ معافی دے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ دیکھنا اللہ کا قانون ہے بھائی، وہ دو ٹوک بات کرتا ہے، وہ سیدھی بات کرتا ہے۔ اللہ کا یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم یا تم مرضی سے باتیں کرنا شروع کرے چپڑی چپڑی کہ بھائی مت کر، ایسی کام نہ کر، چلو تمہاری مرضی کا تو چل کر لے، ٹھیک ہے، کیونکہ تیرا پاس نالج بھی ہے، تو کر لے گا، کر، تھوڑا سا کر لے، مزے کر لے، عیش کر لے، تھوڑا جام اٹھا لے۔ اللہ بولتے ہیں نہیں بھائی، تم نے مرنا ہے، تم نے میرے سامنے آنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جب تک یہ بات تمہیں ٹکی نہیں، تب تک یہ بات تمہیں یاد نہیں رہے گی، تم دوبارہ دنیا میں پھسلو گے اور تم دوبارہ اپنے لائف سٹائل کو گرو کرنے میں لگ جاؤ گے، اور جس کی وجہ سے تم یہ 110% بھول جاؤ گے کہ تم ایک دن ہمارے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے۔ دیکھنا خاتمہ جو ہے نا، دیکھنا اللہ، اس میں بہت سارے آرگومنٹس ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی نہیں ایسے ہوتا ہے، آپ کا خاتمہ کیسے ہو؟ کچھ لوگ میں بولتا ہوں نیکیاں کر کے آخر میں اس کا خاتمہ جو ہے نا ڈیفرنٹ۔ دیکھنا میں پہلے بولنا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو میں نہیں چھیڑ رہا۔ اس وقت جو میرا مین مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ یار یہ چیز جو ہے نا کیسے ہمیں یاد رہے کہ یار یہ جو موت ہے نا یہ آئے گی، ہم نے مرنا ہے، اور یہ سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ جو کچھ میں کما رہا ہوں، جو لائف سٹائل میرا ابھی بن گیا ہے، جو سٹیٹس ابھی میرا بن گیا ہے، یار اس کو میں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یار یہ ٹیمپرری ہے۔ اللہ بار بار قسم کے میں بولوں، آگے جا کے میں آپ کو اور مثالیں بتاؤں گا جو میں نے لکھی ہوئی ہیں، جس میں بڑی کلیئر کٹ اللہ نے بولے کہ دنیا کی مثال کیا۔ یار آپ حدیثوں میں بھی دیکھیں، اکثر میں احمد کو دیکھتے، انجینئر صاحب کو میں کوٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہ تو حدیث کا خزانہ ہے، قرآن اور حدیث کا تو وہ تو جنجوا ہے، تو وہ بھی جب کوٹ کرتے ہیں دنیا کے بارے میں، دیکھ یہ اصل کی یہی وہ چیز ہے۔ یار یہ بات ہمیں بہت ضروری ہے سمجھنا، اگر ہم یہ بات نہیں سمجھے میری جان تو اللہ کی قسم ختم ہو جائیں گے۔ وہ یہی بات ہے، the last and the main and the last and the focus and the bottom of the point is کہ یار یہ اگر ہمیں سمجھنا ہے کہ یار دنیا ایک بہت ہی، میں کہتا ہوں اس کو ذرا مائنس کر دے یار، اس کو پلس میں بھی ڈال، اس کو مائنس کر دے، اس کی کوئی ویلیو نہ کر یار۔ میں پھر سے بول رہا ہوں، اس کی ویلیو کرنا چھوڑ دو، اس کی ویلیو کرنا چھوڑ دو، اس کی ویلیو کرنا چھوڑ دو۔ اس کی ویلیو کرو گے، میں بول رہا ہوں بہت لوگ مل جائیں گے، آپ خود بھی، آپ 2 دن بھی نہ قرآن سے کسی اور سے دور ہو جائے نا، آپ دنیا پہ لگ جائیں گے۔ میں بول رہا ہوں دنیا کی ٹینشن نہ لے، آپ کو پیسے کی پرابلم نہ ہے، وہ پیسے کے لیے پرابلم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کو مل بھی جائے گا، دس از گارنٹی۔ لیکن میں جو چیز بول رہا ہوں نا کہ جو چیز نہیں ملے گی، جو آپ کو نہیں ملنے والی، وہ یہ صرف یہی چیزیں ہیں۔ جو قرآن میں جو چیز لکھی ہوئی ہے نا، یہ پھر نہیں ملنے والی ہے آپ کو۔ اس کو اگر آپ خود تھوڑا سا ہاتھ آ کے نہیں پڑھیں گے، تھوڑا اسٹرگل نہیں کریں گے، تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا، میں بار بار کیوں بول رہا ہوں یار، ایسی ویسی ٹرائی کر لو۔ کتنی چیزیں آپ لوگ ٹرائی کرتے ہیں، تھوڑا قرآن کو ایک بار ٹرائی کر لے، ایسی ہے بس۔ وہ چائنا کا سامان بھی آتے ہیں آج کل، وہ لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر ہے، لیکن چلو یہ سستا ہے، ٹرائی کر لیتے ہیں، اس میں تو پیسے بھی نہیں لگ رہے میری جان، یہ تو اتنا سستا ہے، یہ تو بول رہا ہے پیسے بھی نہ دو، اس میں تو قرآن بولتے ہیں 1 روپے نہیں لگے گا۔ قرآن آپ کو ہر جگہ مل جائے گا، یوٹیوب میں اویلیبل ہے، ٹرانسلیشن اویلیبل ہے، ہر قسم کے ہر لینگویج میں اویلیبل، قسم خدا کی فری ہے۔ ایک بار ٹرائی کر لو یار ایک بار ٹرائی کر لو، کیونکہ یار یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ بار بار بول رہا ہے کہ یار یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں مت کماؤ، پھر بھی آپ کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں نا، جب انسان، میں بولوں جب میں اس میں آ رہا تھا قرآن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، میں زیرو تھا۔ اچھا لیکن میں اگر آپ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سمجھیں، تو میری نالج، میری ایجوکیشن، میرا بیک گراؤنڈ، میرا سب کچھ ایسا ہے کہ جاہل آدمی بھی مجھ سے بہتر ہوگا، لیکن آج اس مقام پہ میں کیسے پہنچا ہوں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں میرے پاس آج ہیں، یہ کہاں سے آئی بھائی؟ میں ایک پروناؤنسیشن بھی کسی چیز کی نہیں کر سکتا۔ I cannot write, whatever I'm saying right now, just give example now. I'm just trying to explain in English now. Whatever I'm saying in my English, there is in front of me, there is a tall buildings in front of me, and in front of the tall buildings there is a sea. In between the sea, there's a two sides of edge, or you can say beach side. One side I'm standing, and one is in front of me. You can see one there. Now, whatever I'm saying right now, which I'm uttering from my mouth, I cannot write it down any of this word. Even you can give me right now a pen and a pencil, I cannot write down this one, and that is the reality. یہ وہ ریئلٹی ہے کہ مجھے ابھی تک، اگر آپ مجھے پین اور پینسل بھی دے دیں کہ بھئی جو آپ بکواس ابھی کر رہے تھے، بنگ کر رہے تھے، آپ ذرا لکھ کے مجھے بتا دیں، میں آپ کو بتاؤں مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا۔
یہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس سے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں اللہ کا ایک قانون ہے بھائی. میں بولے دنیا آپ کو مل جائے گی, دیٹس اے چیلنج. دنیا آپ کو مل جائے گی, دنیا کا ہر ایک آدمی آپ کو مل جائے گا. آپ اس کی ڈاؤ اس کے لیے پرابلم نہ کریں. آخرت کے بارے میں کوئی نہیں ملے گا. یہ میں آپ قسم کا کہتا ہوں کہ آخرت کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ آپ آخرت کے بارے میں سوچیں گے سب کچھ آٹومیٹکلی میگنٹ کی طرح آپ کے پاس آ جائے گا. میں بول رہا ہوں نا, میگنٹ کے پاس آپ کے پاس آ جائے گا. آپ جسے ایک بار ٹرائی کر لیں. یہی وہ چیز ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو اتنا بول رہا ہوں صرف اس وجہ سے کہ بھائی وائی مائی لائف آئی ایم نتھنگ. اگر آپ لوگوں کے سامنے میں کچھ نہیں ہوں, آپ لوگ بہت کچھ ہیں. کہ جب میں چینج ہو سکتا ہوں, میں اس حد تک آ سکتا ہوں, یہ کیا میرے ساتھ جو ہوا ہے تو یار یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس سے ڈبل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس سے ڈبل آپ ترقی کر سکتے ہیں ان دنیا کے لحاظ سے. لیکن میں کیا بول رہا ہوں, ایک بار آپ ٹرائی کر لیں قرآن سے رابطہ بنانے کے لیے. تو میری جان اس وقت میں بند کرتا ہوں, تھوڑا سا زیادہ نہیں کرنا چاہتا. بس دعاؤں میں یاد رکھیں, یہی میرا مقصد تھا آپ کو کہ بس صرف اللہ سے رابطہ بناؤ. خدا کے لیے, اللہ کا واسطہ ہے بھائیوں, ہوش میں آ جائے, ٹینشن نہ لیں, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹرائی از دا مسٹ, یو ہیو ٹو ٹرائی, دیٹس دا اونلی تھنگ. سو سلام لے لیں, السلام علیکم, دعاؤں میں یاد رکھیں.